بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26ویں پارے حامیم کی تلاوت کی گئی ہے اور انشاءاللہ اسی کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے سورہ احقاق ہے جو ہجرت سے 3 سال پہلے اس وقت نازل کی گئی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے۔ یہ نبوت کا 10واں سال تھا۔ اسے عام الحزن بھی کہتے ہیں، یعنی رنج و غم کا سال، کیونکہ اس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب ابو طالب اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کا انتقال ہو گیا، جس کے بعد کفار قریش بہت دلیر ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنے لگے، یہاں تک کہ گھر سے نکلنا بھی دوبھر کر دیا۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف تشریف لے گئے۔ شاید کہ 3 بڑے سرداروں میں سے کوئی ایک ایمان لے آئے، مگر انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات نہ مانی، بلکہ آپ کے پیچھے گنڈے لگا دیے اور راستے کے دونوں طرف دور تک آپ پر آوازیں کستے، گالیاں دیتے اور پتھر مارتے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ زخموں سے چور ہو گئے اور آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ اس حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے باہر ایک باغ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور اپنے رب سے فرمانے لگے، اے ارحم الراحمین، تو سارے ہی کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی، تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ اس کے جواب میں حضرت جبریل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کو لے کر آئے۔ اس نے عرض کیا، آپ حکم دیں دونوں طرف کے پہاڑ ان پر الٹ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بالکل نہیں، بلکہ میں امید رکھتا ہوں ان کی نسل سے آنے والے اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی قبول کر لیں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند روز تک نخلا کے مقام پر ٹھہرے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، بے حال تھے کہ مکہ کیسے واپس جائیں۔ یہ خبر سن کر تو وہاں کے لوگ اور زیادہ شیر ہو جائیں گے۔ انہی دنوں میں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کہ جنوں کا ایک گروہ ادھر سے گزرا۔ انہوں نے قرآن سنا، ایمان لائے اور واپس جا کر اپنی قوم میں اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورے کے ذریعے یہ خوشخبری سنائی کہ انسان چاہے آپ کی دعوت سے بھاگ رہے ہوں، مگر بہت سے جن اس کے گرویدہ ہو گئے ہیں اور وہ اسے اپنی جنس میں پھیلا رہے ہیں۔ ساتھ ہی کفار کو ان کی گمراہیوں کے نتائج سے آگاہ کیا اور فرمایا، کبھی سوچا ہے کہ قرآن اگر اللہ ہی کا کلام ہے تو اس کے انکار پر تمہارا انجام کیا ہوگا؟ پھر یہ واضح کیا کہ ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی کا شعور انسان کو خدا کے حقوق کی طرف اور مادر پدر آزادی گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا، ہم نے انسان کو ہدایت کی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ اس کی ماں نے مشقت اٹھا کر اسے اپنے پیٹ میں رکھا اور مشقت اٹھا کر اس کو جنا، اور حمل اور دودھ چھڑانے میں 30 مہینے لگ گئے، یہاں تک کہ وہ جوانی تک پہنچ گیا۔ اگر وہ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے جو اللہ نے اس کو اور اس کے والدین کو عطا کی، اور ایسے نیک عمل کرتا ہے جس سے خدا راضی ہو، تو اس طرح کے لوگوں سے ہم ان کے بہترین اعمال کو قبول کرتے ہیں اور ان کی لغزشوں سے درگزر کرتے ہیں۔ یہ جنتی لوگوں میں شامل ہوں گے، اور جو نافرمان بن کر اپنے والدین سے جھگڑا کرتے ہیں، خصوصاً اس بات پر کہ وہ انہیں خدا کی اطاعت پر آمادہ کریں، وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کا فیصلہ چسپاں ہو چکا ہے۔ پھر جب یہ نافرمان آگ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے تو ان سے کہا جائے گا، تم اپنے حصے کی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں ختم کر چکے ہو اور تم نے ان کے مزے اٹھا لیے۔ اب جو تکبر تم زمین پر بغیر کسی حق کے کرتے رہے، جو نافرمانیاں تم نے کی، ان کے بدلے میں آج تم اس ذلت کے عذاب سے دوچار ہو رہے ہو۔ بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صبر کیجئے جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا ہے، اور ان کے معاملے میں جلد بازی نہ کیجئے۔ جس روز یہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا انہیں خوف دلایا جا رہا ہے، تو انہیں یوں معلوم ہوگا کہ جیسے دنیا میں وہ ایک گھڑی بھر سے زیادہ نہیں رہے تھے۔ بات پہنچا دی گئی، اب کیا نافرمان لوگوں کے سوا اور کوئی ہلاک ہوگا؟ سورہ محمد میں اللہ نے بغیر کسی تمہید کے اعلان کر دیا کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، اللہ نے ان کے
تمام اعمال ضائع کر دیے، اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے اس نے ان سے برائیاں دور کر دیں اور ان کا حال سنوار دیا۔ پھر فرمایا جب ان کافروں سے تمہارے مقابلے کی نوبت آ جائے تو ان کی گردنیں اڑا دو، یہاں تک کہ جب ان کو اچھی طرح چور چور کر دو تو ان کو مضبوطی سے باندھ لو، پھر یا تو ان کو احسان کر کے چھوڑنا ہے یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ بالکل ختم ہو جائے۔ اللہ چاہتا تو خود ہی انتقام لے لیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ ایک کو دوسرے سے آزمائے۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اس کے دین کی، تو وہ تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدم اچھی طرح جما دے گا۔ سورہ ختم کرتے ہوئے ہدایت دی کہ اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کی اطاعت کرو، اگر اس میں کمزوری دکھائی تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ عزم و حوصلہ کے ساتھ آگے بڑھو تو بازی تمہاری ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اس لیے دنیا کی محبت میں پھنس کر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جینا چراؤ۔ یاد رکھو جو اللہ سے کنجوسی کرتا ہے وہ خود اپنی جان سے کنجوسی کرتا ہے۔ خدا کسی کے مال کا محتاج نہیں ہے، وہ بالکل بے نیاز ہے، تم اللہ کے محتاج ہو۔ یہ تمہارا امتحان ہو رہا ہے، اگر تم اس امتحان میں فیل ہو گئے تو اللہ تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا جو تمہاری طرح نکمے ہرگز نہیں ہوں گے۔ سورہ فتح بھی مدنی ہے۔ پچھلی صورتوں میں عزم و حوصلہ سے کام لینے پر سربلندی اور دشمنوں کی ذلت کا وعدہ کیا گیا تھا۔ اس سورے میں اس وعدے کو پورا کرنے کے واقعاتی شہادت پیش کی گئی ہے۔ اس سورے کے شروع میں صلح حدیبیہ کا ذکر کیا گیا ہے جو بظاہر دب کر کی گئی تھی مگر حقیقت میں فتح مکہ کی تمہید تھی۔ اس سورے میں فتح اور غلبہ کی ان پیشین گوئیوں اور بشارت کا بھی حوالہ دیا گیا ہے جو اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے توریت اور انجیل میں بیان کی ہیں، تاکہ اہل ایمان اور اہل کفر دونوں پر اچھی طرح واضح ہو جائے کہ جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسکیم میں پہلے سے شامل ہے، اور یہ اسکیم پوری ہو کر رہے گی، کسی کی طاقت نہیں کہ اسے روک سکے۔ آیت نمبر 18 میں ہے کہ اللہ ان مومنین سے یعنی صحابہ کرام سے خوش ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ ان کے دلوں کا حال اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل فرمائی اور انعام میں ان کو قریبی فتح بخشی اور بہت مال غنیمت انہیں عطا کر دیا جسے وہ ان قریب حاصل کر لیں گے۔ اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ بیت رضوان میں شریک ہونے والے جانثار صحابہ کی یہ پذیرائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کو بتائی۔ نیز اشارہ یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرتے ہیں وہ دنیا و آخرت کی کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں۔ چنانچہ سورہ کے آخر حصے میں اعلان کیا جاتا ہے کہ وہی ہے جس نے بھیجا اپنے رسول اور ان کو جو ان کے ساتھ ہیں، وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحم دل ہیں، ان کے فضل اور خوشنودی کی طلب میں رکوع اور سجود میں سرگرم۔ ان کی یہ مثال توریت میں بھی ہے اور انجیل میں ان کی مثال یوں ہے جیسے کھیتی ہو جس نے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو سہارا دیا، پھر وہ سخت ہوئی اور پھر تنے پر کھڑی ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے واضح کر دیا کہ غلبہ تو ضرور ہوگا مگر آہستہ آہستہ ظاہر ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ تنبیہ کی کہ یہ وعدہ ان میں سے ان لوگوں کے ساتھ ہے جو ایمان اور عمل دونوں میں سچے اور پکے ہوں گے۔ سورہ حجرات دراصل مسلمانوں کی بیان کردہ صفت رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں، کی تفسیر ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم پر کوئی مسلمان اپنی رائے کو مقدم کرنے کی کوشش نہ کرے۔ مسلمانوں کا معاملہ آپس میں اخوت یعنی بھائی چارہ پر ہونا چاہیے، نہ کہ پارٹی اور گروہ بندی کی بنا پر۔ کسی کو اپنے سے کمتر سمجھنا، برے القاب سے پکارنا اور غیبت کرنا دلوں میں نفرت پیدا کرنے کا سبب ہے، ان سے بچو۔ کسی کے عیبوں کی ٹوہ میں نہ پڑو۔ اللہ کے ہاں عزت و احترام کا معیار صرف تقوی ہے۔ اسلام قبول کر کے اللہ پر احسان نہ جتاؤ، یہ تو اللہ کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں اسلام اور نیکی کی توفیق بخشی۔
اگر اس کا حق ادا کرو گے تو بھرپور صلہ تم پاؤ گے۔ اس سورہ میں بہت سے معاشرتی احکامات دیے گئے ہیں۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ مومنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر اپنی آواز بلند نہ کرو جیسا کہ تم آپس میں باتیں کرتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی سارے اعمال کی عکارت کر دینے کا سبب بن سکتی ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں وہ پرہیزگار ہیں، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ جو لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمروں کے پیچھے سے پکارتے ہیں ان میں سے اکثر نادان ہیں۔ کسی کو بھی کمرے کے پیچھے سے نہیں بلکہ داخلی دروازے سے پکارنا چاہیے۔ پکارنے کے بعد آنے تک تھوڑا انتظار کرنا چاہیے۔ مومنو، جب کوئی فاسق کوئی خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کسی گروہ کو نادانستہ نقصان پہنچا بیٹھو پھر اپنے کیے پر پریشان ہو۔ یہ آیت ولید بن عقبہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی مستلق سے زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ کسی وجہ سے ڈر کر واپس آ گئے اور یہ خبر دی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا ہے، میرے قتل کے در پہ ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ خبر سن کر ناراض ہوئے اور ان پر چڑھائی کی تیاری کر دی۔ اتنے میں قبیلے کے سردار حارث بن زرار آئے اور بتایا کہ ہمارے پاس زکوٰۃ لینے کوئی آیا ہی نہیں۔ اس نازک موقع پر ذرا سی عجلت عظیم غلطی کا سبب بن جاتی۔ مسلمانوں کے درمیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے، ہر معاملے میں اپنی بات نبی سے نہیں منوانا چاہیے، نہ ہی کسی بات پر اصرار کرنا چاہیے۔ مومنوں کے دو گروہ آپس میں لڑ جائیں تو بقیہ مسلمانوں کو تماشا نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ ان کے درمیان صلح اور صفائی میں عدل سے کام لینا چاہیے کہ اللہ عدل کو پسند کرتا ہے، جانبداری کو پسند نہیں کرتا۔ مسلمان ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ عورتیں بھی عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ کسی مسلمان بھائی کو تانا نہ دیا جائے، اپنے بھائی کو تانا دینا اپنے آپ کو تانا دینا ہے۔ کسی کو برے لقب سے نہ پکارا جائے۔ مسلمان ہونے کے بعد برے القاب و نام کا رکھنا بہت بری بات ہے۔ بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ ایک دوسرے کی ٹوہ میں ہرگز نہیں رہنا چاہیے کہ اس سے آپس کا اعتماد متاثر ہوتا ہے۔ پیٹھ پیچھے کسی مسلمان کی برائی نہ کرنا چاہیے، ایسا کرنا مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تمام انسانوں کے اصل ایک ماں باپ ہیں۔ ذات برادریوں کی تقسیم صرف پہچان کے لیے ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے مکرم وہ ہے جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ ایمان لانے کے بعد ایمان کا احسان جتانا صحیح نہیں ہے۔ جو ایمان لائے گا اس کا فائدہ اسی کو ہوگا جو عمل کرے گا، اللہ اس کو پورا اجر دے گا۔ اللہ زمین و آسمان کی ہر چیز کا علم رکھتا ہے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے۔ سورہ کاف اور اس کے بعد زاریات کے 2 رکوع پڑھے گئے ہیں جس میں سورہ کاف ہی کی بات کو بڑھایا گیا ہے۔ ان میں قیامت اور حشر و نشر کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن نے جب لوگوں کو آگاہ کیا کہ مرنے کے بعد تمہیں از سر نو زندہ کیا جائے گا اور تمہیں اپنے رب کے آگے اپنے اعمال اور اقوال کا جواب دینا ہوگا، تو قریش کے لیڈروں کو یہ بات بڑی ناگوار گزری اور آج بھی لوگوں کو ناگوار گزرتی ہے۔ خاص طور پر مسلمان حکمرانوں کو فوراً کہتے ہیں انہیں آسمانوں کی پڑی ہے، زمین پر کیا ہو رہا ہے اس کی خبر نہیں۔ کبھی کہتے ہیں انہیں مرنے کے بعد کی پڑی ہے، زندگی میں کیا ہو رہا ہے اس سے کوئی بحث نہیں۔ کہا گیا انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جسے دور سمجھ رہے ہیں وہ بہت قریب ہے، موت آتے ہی پتہ چل جائے گا، یہ ہے وہ چیز جس سے تو بھاگتا تھا۔ اسی طرح کہا جسے تم اس لیے ناممکن سمجھ رہے ہو کہ مرنے کے بعد سب مٹی میں گل سڑ جاتے ہیں، تو مرنے کے بعد زمین ان کے اجزاء کو ہضم کر لیتی ہے۔ اللہ کو ان سب اجزاء کا پتہ ہے اور لوگوں کے اقوال و اعمال کا ریکارڈ محفوظ رکھنے کے لیے اس کے پاس ایک رجسٹر بھی ہے۔ کیا یہ نہیں دیکھتے
کہ جس قوم پر بھی ہلاکت آتی ہے اس کے لیڈر تباہ اور عوام تتر بتر کر دیے جاتے ہیں، اور اب تو یہ روز ہر جگہ ہو رہا ہے۔ یاد رکھو، لوگوں کے نزدیک حساب و کتاب کے دن کا آنا کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو، مگر اللہ کے لیے اتنا ہی آسان ہے جتنا کہ تمہارے منہ سے کوئی لفظ کا نکالنا ہے۔ 22ویں تراویح کا بیان یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اسے اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس کی برکتوں سے ہمارے شہر و ملک کے حالات تبدیل فرمائے، اور اس آخر عشرے سے ہم تمام مومنین، ہم تمام مسلمین اور ہم تمام امت کے ہر شخص کو قاعدے سے اور صحیح معنی میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی برکتوں سے ہمارے آخر عشرے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔